ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم اور معزز قابل احترام مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے 18ویں پارے کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی پیش کیا گیا. اس قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مضمون گرامی پیش کیا گیا، ان دونوں کا تعلق نماز سے ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، ہوں گے نہیں. یہاں قد کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یعنی کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. آگے فرمایا کون کون سے ایمان والے کامیاب ہوئے، اس کے بہت تفصیل ہے. جیسے کہ ایک ہی آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہوں، کچھ صفات بیان فرمائے. بھائی یہ لوگ کامیاب ہو گئے، کون کون سے لوگ؟ اس کی بہت ساری صفات ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. بہت ساری صفات ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو وقت ضائع نہیں کرتے ہیں. ایسی بہت ساری صفات ہیں. تو یہ جملہ ان صفات میں سے سب سے پہلی صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کو خوشی اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. آج ہمیں اسی ٹاپک میں بات کرنی ہے. ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے. تو فلاح کا اردو کے اندر ہم جو ترجمہ کرتے ہیں کامیابی سے، کیونکہ اردو زبان ایک محدود لمیٹیڈ زبان ہے، اس کے اندر لمیٹیشن ہے جس کی وجہ سے اس کا زیادہ بڑا ترجمہ نہیں کر سکتے. حالانکہ میرے محترم دوستو، فلاح کا جو ترجمہ ہے، فلاح کا جو معنی ہے بہت وسیع ہے. اور وسیع اس معنی کر کے ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. تو کون سی کامیابی؟ جب بھی کامیابی کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی ہوگی، یا پھر جو زیادہ زندہ جو سمجھتے ہیں کہ اخروی کامیابی ہوگی. نہیں میرے محترم دوستو، یہاں جو مؤذن ہمیں فلاح کی طرف بلاتا ہے وہ فلاح ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت کی ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کے اندر بھی کامیاب ہو جائے. اسی وجہ سے قرآن کریم جب ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ سے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی صفات بیان کی. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
پورے صفات بیان فرمایا. پھر پوری ایک آیت مکمل ہونے کے بعد پھر دوسری آیت مکمل ہوتی ہے. پھر کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہ بندے کامیاب ہیں. کہاں کامیاب ہیں؟ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں بھی کامیاب ہے. تو میرے محترم دوستوں، یہ کامیابی کس چیز کے اوپر موقوف ہے؟ نماز کی پابندی کے اوپر، نماز کی مداومت کے اوپر، نماز کا اہتمام کرنے کے اوپر. اسی لیے پچھلے جمعہ کے اندر جو میں نے کچھ وظائف بیان کیے تھے، کچھ دعائیں رزق میں برکت اور قرض سے نجات کے سلسلے میں جو دعائیں بیان کی تھی، اس میں سب سے پہلے بچے ماشاءاللہ سب کیا چکے ہیں. آپ نے نماز کے بعد مسجد سے باہر نہیں چھوڑی، جیسے میں نے شیخا وعدہ کیا تھا کہ مل جائے گی انشاءاللہ. تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز پانچوں وقت کی نماز کا اہتمام کرنا. اس کا وہ ڈیپینڈ ہے، باقی سب معاملات اس کے پیچھے ہے. پانچوں وقت کی نماز کا اہتمام کرنا سب سے پہلی چیز یہ ہے. اگر ہم نے یہ اہتمام کر لیا تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے اندر بھی کامیاب. خیر یہ تو ایک بات ہے نماز کا اہتمام کرنے پر دنیا اور آخرت کی کامیابی. اور نماز بھی کیسی؟ ایک تو میں نماز پڑھتا ہوں کہ مسجد میں آتا ہوں اور چلا جاتا ہوں، مسجد میں آتا ہوں اور چلا جاتا ہوں، مسجد سے باہر ہوتا ہوں تو بھی اسی دنیا میں اور مسجد میں آتا ہوں تو بھی اسی دنیا میں. تو وہ نماز کے اوپر کامیابی نہیں ہے. وہ نماز کے اوپر خدا پاک کے قسم وہ نماز کے اوپر کامیابی نہیں ہے. مسجد میں آیا تو بھی دنیاوی مشاغل ہے اور مسجد کے اندر اللہ اکبر بول کے کھڑا ہو تو بھی ہوٹل کا اور اپنی جو تجارت ہے اسی کے حساب کتاب میں کہاں سے کتنا کیسے دینا ہے، کہاں کتنے کیسے دینا ہے. تو اس کے اوپر کامیابی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فی صلاتهم خاشعون. وہ بندے وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. ہم یہاں ہمیشہ جب بھی بات آتی ہے نماز کو اچھی طریقے سے ڈھنگ سے پڑھنے کے بعد آتی ہے تو ہم دو لفظ استعمال کرتے ہیں. بھائی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا کرو، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا کرو. تو خشوع اور خضوع کیا ہے؟ دو لفظ استعمال کرتے ہیں. میرے محترم دوستوں، خضوع کا معنی ہے نماز کے اندر اپنے بدن کے ظاہری اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق فالو کرنا. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے قیام کرنا، جس طریقے سے رکوع کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رکوع کر کے بتایا ہے ہمیں اسی طریقے سے ٹھیک رکوع کرنا، جس طرح سے قوما کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے. تو یہ ہر عمل جسمانی ظاہری سارے اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق ہونا، اس کا نام ہے خضوع. اس کا نام ہے خضوع. دوسرا لفظ آتا ہے خشوع کا. دوسرا لفظ آتا ہے خشوع کا. تو خشوع کا مطلب ہے کہ جسمانی اعضاء کو چھوڑ کر دل کی کیفیت اور دل کا رخ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونا. ہم سب کے سب چھٹ گئے، سب کے سب تقریباً میرے سارے کے ساتھ چھٹ گئے. خوشی ہو گیا اللہ والے جن کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوتی ہو. تو میرے محترم دوستوں، آج ہم اپنی نمازوں کی کیفیت دیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری نماز کے جو ظاہری اعمال ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میچ نہیں کھاتے ہیں. کہ بچپن میں ہم کو فرصت ملی نہیں انگلش میڈیم اور ٹیوشن وغیرہ سے کہ ہم عربی مدارس میں جاوے، علماء کرام کے پاس جاوے، کسی مدرسے میں جاوے اور اپنی نماز کو صحیح کرے. اس سے فرصت نہیں ملی، جس کی وجہ سے آج تک ہماری وہی نماز ہے جو بچپن میں پڑھتے تھے. آج بچپن کے اندر بھی وہی ہماری نماز چلی آ رہی ہے. اب تو کسی کے پاس جاتے ہیں ہم کو شرم آتی ہے، ہم کہاں جائیں گے اپنی نماز سے تصحیح کرانے کے لیے، جس کی وجہ سے خضوع ہو تو گیا. ہم کچھ بڑے ہوئے تو خشوع بھی گیا، کیونکہ دنیاوی جھمیلے ہمارے ساتھ میں ہیں، دنیاوی مصروفیات ہمارے ساتھ میں ہیں، دنیاوی بوجھ ہمارے ساتھ میں، فرض اور بہت سارے
بہت ساری ضروریات ہمارے ساتھ میں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ بس سوچتے ہیں تو تھوڑا فری ہو کے سوتے ہیں، ورنہ دن بھر ہم اسی مشاغل میں رہتے ہیں، کہاں سے کتنا لینا ہے اور کہاں کتنا دینا ہے، جس کی وجہ سے میرے محترم دوستوں ہماری دنیاوی زندگی بھی ناکام ہے اور مرنے کے بعد کی آخر کی جو زندگی ہے اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ حالانکہ میرے محترم دوست نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ تم نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ حکم ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے فرمایا کرتے تھے صلو صلو کما رأیتمونی اصلی، تم جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم نماز پڑھو، تم ایسی نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو، یعنی میں جیسے نماز پڑھتا ہوں یہ آئے نہیں تم ویسے ہی نماز پڑھو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے اور مجلس لگی ہوئی تھی، ان کی نماز باقی تھی، ایک تھوڑا بھی آئے نماز پڑھ لیے اور آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ واپس گئے، دو رکعت نماز پڑھ کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہوگا نماز پڑھتے ہوئے، پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ بیچارے پھر گئے اور پھر واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھے نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جائیے نماز پڑھیے، آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ بھی بول اٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارینی وعلمنی، ہمیں بتائیے اور ہمیں سکھائیے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے بتائے، نماز کے طریقے ان کو بتائے۔ میرے محترم دوستوں مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی بتا سکتے تھے کہ آپ نے نماز غلط پڑھے ہیں، آپ نے نماز صحیح نہیں پڑھے ہیں، اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے نماز پڑھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلے ان کو تعلیم دلانا چاہتے تھے کہ ان کے دل میں طلب پیدا ہو اور وہ خود پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے نماز کیسے پڑھی جائے۔ آج کا ہمارا طبقہ بچار یہ ہے کبھی سال بھر، میں سال میں ایک مرتبہ یہ ٹاپک بات کرتا ہوں نماز کے ٹاپک پہ، ایک ماحول بنائے سال میں ایک مرتبہ آپ لوگوں کے بوجھ گزار ہو جائے گا، کام سے بات ٹکرانے چلی جاتا ہے، نماز سے کچھ احکامات ہے، نماز کی کوئی چیز ہے، اور میری کہنے سے انشاءاللہ مجھے میرا بھی ذاتی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں سامنے ایک مرتبہ ضرور اس ٹاپک بات کرتا ہوں، لیکن پسند تو نہیں کھاتا ہوں، لیکن پسند کھا سکتا ہوں کہ سال پورے سال جو بندہ پوچھتے نہیں آتا ہے، کیونکہ شاید لگتا ہے کہ سب کی نماز بالکل صحیح ہوگی، سال بھر تو پوچھتے نہیں آتا ہے اس بیچ میں کہ نماز کے اندر یہ مسئلہ ہے اس کا کیا کیا جائے، کبھی نہیں پوچھنے آتا ہے۔ جو بس چیزیں حالانکہ آدھے گھنٹے میں کتنی چیزیں بتائی جا سکتی ہے، اس کے اندر بھی آپ لوگ کو تو بہت سی چیزیں بتانی پڑتی ہے، نماز کے اہمیت، نماز کے فضائل، پھر نماز کا طریقہ، اور اس کے ساتھ میں نماز کے دنیاوی فوائد بھی بتانے پڑتے ہیں۔ آج کل تو مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ نماز کے دنیاوی اور جسمانی فوائد بھی بتانے پڑتے ہیں، ایک ایکسپریشن کے لیے تاکہ کسی نہ کسی بہانے نماز ہم پڑھ لیں۔ تو میرے محترم آدھے گھنٹے میں اتنی ساری باتیں سارے نماز کے مسائل نہیں آ سکتے ہیں، تو کچھ موٹے موٹے بتا دیے جاتے ہیں اس امید پہ کہ بھائی جس کو کچھ کہیں یہاں کی گاڑی اٹکے گی تو آگے جب پوچھ لیں گے تو اس ٹائم پھر کچھ باتیں بتا دیں گے، لیکن اتنا ماشاء اللہ کبھی کسی گاڑی اٹکتی ہی نہیں، سب ماشاء اللہ اچھی چلتی ہے۔ میرے محترم دوست ہے افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے۔ نماز ایک اہم ترین عبادت ہے، نماز کے بعد دین کا مدار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے ان کو فتوحات کا سلسلہ حاصل ہونے لگا، اور اس وقت ان کی جو حکومت تھی، مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ آج کے موجودہ زمانے کے 15 ممالک کے رقبے کے اعتبار سے جتنی زمین ہے اتنی بڑی سلطنت کی، اور اتنی بڑی سلطنت ان کی تھی، اتنی بڑی زمین کے ان کا قبضہ تھا، اور اتنی بڑی 15 ممالک، ایک ممالک نہیں،
15 ممالک، اس کے اندر فلسطین، سعودی عرب، قطر، کویت، عراق، شام، سارے لبنان وغیرہ سارے ممالک رہتے ہیں. پورا جزیرۃ العرب پورے تقریباً 15 ممالک کے ان کی حکومت تھی. جس کی 15 ممالک اتنی بڑی زمین کے جس کی حکومت ہو، اتنی بڑی سلطنت ہو، وہ بندہ کتنا بزی ہوگا، کتنا مصروف ہوگا، اور اس کے پاس کیا کیا کام نہیں ہوں گے. لیکن پھر میرے محترم دوستوں، وہ نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے جگہ جگہ کے جو گورنر متعین کیے ہوئے تھے ان کو ہر ایک کو مکتوب جاری کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اس مکتوب کے اندر سب سے پہلے لکھتے ہیں ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمام معاملات میں سب سے اہم معاملہ نماز کا معاملہ ہے. فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، جس نے نماز کی پابندی کی اور نماز کی مداومت کی، اس کی حفاظت کی، اس نے اپنے دین کی حفاظت کی. ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع، اور جس نے اس کو ضائع کر دیا تو وہ اس کے علاوہ جو دوسرے معاملات ہیں اس کو اور ذرا ضائع کرنے والا ہوگا. کیا فرمایا کہ نماز ایک اس کا تھرمامیٹر ہے کہ جس کی نماز صحیح ہوگی اس کی دنیاوی دوسرے معاملات بھی صحیح ہوں گے، اور جو بندہ نماز میں گڑبڑی کرے گا تو دنیاوی دوسرے امور میں اگر چاہے بظاہر دکھتا ہو کہ اچھا ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہے، لیکن جو بندہ نماز کی پابندی نہیں کرتا اور کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، جیسے ہماری آج مسلمانوں کا حال ہے، جمعہ کے لیے مسجد چھوٹی پڑ جاتی ہیں اور باقی نمازوں کے اندر صرف 1 سے 200 پڑھی جاتی ہیں. تو یہ جمعہ والے مسلمان کہاں سے آتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں؟ آخر ان کی تھنکنگ کیا ہے کہ ہفتے میں 35 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بلاتے ہیں، دیکھیے ہم تو بہت بزی ہیں، صرف ایک ہی بار جائیں گے، باقی 34 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو کہہ دیں گے ہمارے پاس ابھی فرصت نہیں ہے. الحمد للہ. تو میرے محترم دوست، ہر جگہ یہی حال ہے. صرف گاؤں دیہات کے شاید مسلمان ہیں جو 5 وقت کی نماز کا خوب اہتمام کرتے ہیں، چاہے فجر ہو، ظہر ہو، اکثر مغرب، ہر نماز ہے مسجد بھری پڑی رہتی ہے. باقی بمبئی اور شہر وغیرہ کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن مسجد اپنی تنگی کی شکایت کرتی ہے اور بعد میں پھر ہر نماز کے اندر اپنی کشادگی کا ڈنڈورا پیٹتی رہتی ہے کہ بہت بڑی وسیع ہے، آپ ہمارے مسجد میں آ سکتے ہیں، لیکن پھر مسلی آتے نہیں ہیں. تو میرے محترم دوستوں، یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نماز ایک اہم ترین عبادت ہے. نماز کے اوپر دنیاوی اور اخروی دونوں کامیابی کسی کے اوپر محمول ہے. جو بندہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے، اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے. نماز، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ ہم اکثر جماعت میں جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنے بھی احکامات کا نزول کرنا تھا تو سارے کے سارے احکامات کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فرش یعنی زمین پہ تھے سارے احکامات کا نزول کیا، اور جب باری آئی نماز کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پہ بلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرش پہ بلا کر نماز کا تحفہ دیا. جو نماز کا تحفہ دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین خوش ہو گئے کہ اب تو ہمیں اپنے رب کو منانے کا طریقہ مل گیا، اب ہمیں اپنے رب سے لینے کا طریقہ مل گیا. اور آج میرے محترم دوست، ہمارے پاس اتنا بہترین طریقہ ہونے کے باوجود ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے پاس نماز جیسے اہم ترین عبادت ہے، نماز جیسا بہترین طریقہ ہے رب سے لینے کا، لیکن پھر بھی کبھی ہم اسی سیٹ کے پاس، کبھی اسی صاحب کے پاس، کبھی اسی منسٹر کے پاس. میرے محترم دوستوں، ایک سجدہ جس کو ہم نے گرا سمجھ لیا، جس کی وجہ سے ہمیں در در کے چوکھٹ پہ جا کے سجدے کرنے پڑتے ہیں. اگر ہم یہ ٹھان لیں کہ میرا تو ہر مسئلہ نماز کے ذریعے سے ہی حل ہوگا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ نماز کے ذریعے سے حل ہوتا ہی ہوتا ہے، بس کمی ہے تو ہماری یقین کی کمی. پہلے کے لوگوں نے نماز کے ذریعے سے اپنے بہت سارے مسائل کو حل فرمایا ہے، اور آج بھی حل ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے یقین کامل کے ساتھ نماز ادا کریں. میں واقعات میں وقت کی تنگی کی وجہ سے نہیں جانا چاہتا ہوں کہ کیسے کیسے لوگوں نے، آپ تاریخ کی کتابوں کے اندر اور سیرت کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں
کہ کیسے کیسے لوگوں نے نمازوں کے ذریعے سے مسائل کو حل کروایا، حتیٰ کہ مرے ہوئے گدھوں کو زندہ کروایا، مرے ہوئے گدھے کو بھی زندہ کروایا 2 رکعت نماز کے ذریعے سے، اپنے مرے ہوئے بچے کو زندہ کروایا ہے 2 رکعت نماز کے ذریعے سے۔ ایسی بارہا مثالیں ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستو، آج ہم 2 وقت کی روٹی نماز کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے، کہیں اچھی جاب نماز کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے، بخار آیا تو بخار کے سے شفا یاب ہونا ہے تو 2 رکعت نماز کے ذریعے سے ہم وہ چیز بھی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا یقین میڈیسن میں ہے، ہمارے یقین آفس میں ہے اور آفس کے چکر کاٹنے میں ہے۔ جتنے زیادہ چکر کاٹیں گے کہیں کہیں ہماری جاب لگ جائے گی۔ ہمیں یہ نہیں سوچتی ہے کہ 2 رکعت مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آفیسر کے دل میں، اس باس کے دل میں، اس سیل کے دل میں وہ بات ڈالے گا اور وہ بات ہماری ریکویسٹ ترنت ایکسیپٹ کر دے گا۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 انگلی کے بیچ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے اس کو پلٹتے ہیں۔ تو کوئی کتنا ہی کٹھن سے کٹھن کیوں نہ ہو، ہم پہلے اپنے رب کو منا لیں، رب کو منا لیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے وہ بندے کے دل میں اگر ہماری رب سے رضامندی ہو گئی ہے، انہیں اپنے رب کو منا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور وہ بات جو ہمارے لیے مفید ہوگی اس کے دل میں ڈالے گا اور ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس کی چوکھٹ پہ جا کے سجدہ کرنے سے بہتر ہے ہم اپنے رب کی چوکھٹ پہ سجدہ کر لیں۔ یہ جو نماز ہے، اب میں نماز کا طریقہ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو میں اس کا مختلف طریقہ ان شاء اللہ بتا دوں گا۔ میں کچھ باتیں اور ہیں اپنی مسجد کے اعتبار سے۔ ایک تو ہم جو جمعہ میں خطبہ پڑھا جاتا ہے تو خطبے کا سننا واجب ہے، خطبے کا سننا واجب ہے۔ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت کسی کو اشارہ کرنا اور کسی کو ادھر سے ادھر بیٹھنے کے لیے کہنا، یہ چاہے میرے لیے ہو یا مدنی صاحب کے لیے ہو یا کسی بھی کے لیے ہو، جائز نہیں ہے۔ جو جہاں بیٹھا وہی بیٹھا ہو، جو جہاں بیٹھا ہے وہی بیٹھا رہے، کیونکہ خطبہ کا سننا واجب ہے۔ اور آپ جو کام کر رہے ہیں، کسی کو اٹھانا، ادھر بٹھانا، ادھر کھڑا کرنا، یہ سب کرنا، میں مدنی صاحب کی ایسی مثال دے رہا ہوں، باقی کسی کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ چپ چاپ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے، اگر ہو سکے تو جیسا عادت کرتے ویسے بیٹھنے کی کوشش کرے تاکہ جگہ کھلی ہو تو دوسرے جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو بھی جو ہے سہولت سے مل جائے، کسی کو ہٹانے کی، آگے پیچھے کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ ایک یہ بات۔ دوسرا، صفوں کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر جو قدورتیں، جو دلوں کے اندر بگاڑ، اونچ نیچ اور جو نفرتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے زمانے میں صفوں کو ایسا سیدھا کیا کرتے ہیں جیسے تیر کو کمان میں سیدھا کرتے ہیں۔ تیر کو کہیں نشان لگانا ہو، بچپن میں ہمارے پاس کہیں بڑے بڑے تیر لے جائے تھے، ہماری طاقت چلتے نہیں تھے لیکن پھر چلانے کی کوشش کرتے تھے، تو اگر کہیں نشان میں مارنا ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ بڑا سا اس کا کمپلیٹ اس کا نشان تاننا پڑتا ہے، ایک دم کمپلیٹ سیدھا کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ اپنی نشان میں جا کے لگ سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نماز اگرچہ میں مؤخر کرتے تھے لیکن صفوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری بات، ہمارے صفوں کے بیچ میں جو گیپ رہ جاتا ہے، گیپ بالکل نہیں رہنا چاہیے، گیپ بالکل کندھے سے کندھا ملا کر کمپلیٹ کھڑے رہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے اہل حدیث کا کہ ان کا مسئلہ ہے کہ پیر سے پیر جمانے کا، تو خیر وہ ان کے مسلک کے اعتبار سے کر رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں نکیر کریں گے، نہ اس کی تائید کریں گے۔ یہاں اپنی اس مسجد کے خصوصیت کے ساتھ میں انشاءاللہ میں بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں مسلک کی بات نہیں ہوگی، یہ مسجد ہر ایک کے لیے ہے، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، جو بندہ چاہے نماز آ کر پڑھ سکتا ہے۔ کچھ وقت پہلے تھے ہمارے گھر میں ایک شیعہ تھے، شاید اردو ٹائم تھے، کلب کے ایڈیٹر تھے، وہ اپنی مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی، ہمیشہ فجر کی نماز آ کے پڑھتے تھے، وہ دونوں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی کہ ماشاء اللہ شیعہ حضرات تو مسجد آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہے۔ آج تو ایسا ہو گیا کہ مسجد کے باہر ہی ہم نے بڑا بورڈ لگا دیا، یہ لوگ آ سکتے ہیں، یہ لوگ آ سکتے ہیں، یہ لوگ آ سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، پھر غیروں میں ہمیں فرق کیا ہوا؟ وہ لوگ اپنے مندر کے باہر بورڈ لگاتے ہیں، دلت نہیں آ سکتے ہیں، یہ سماج نہیں آ سکتی، یہ سماج نہیں آ سکتی ہے۔ میرے محترم دوستوں، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں ہر کوئی آ سکتا ہے، اور انشاءاللہ جب تک میں اس عہدے پہ ہوں، اللہ نے قائم دائم رکھا، تب تک انشاءاللہ کوشش کروں گا کسی کی دل شکنی نہ ہو مسجد کی بنیاد پر۔ ہاں اگر کسی کو مسئلہ پوچھنا ہے تو بعد میں پوچھ رہے ہیں، یہاں مسجد کے اندر علماء کرام رہتے ہیں، مسجد کی بنیاد پر مسئلہ پوچھنا ہو تو مسجد میں بھی علماء کرام رہتے ہیں،
اور مسجد کے باہر بھی میں خود رہتا ہوں، تاکہ پوچھ سکتے ہیں. تو خیر میرے محترم دوستوں، تو یہ میں پیر کی بات کر رہا تھا. کندھے سے کندھا ملانا ضروری ہے، اور پیر سے پیر ملانا ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو اہل حدیث کا مسلک فالو کرتے ہیں. تیسری بات، صفوں کے بچے کھڑے رہتے ہیں. اب ہم تو بڑے باپ کے اولاد ہیں، جو بعد میں آتے ہیں، بیچارے بچوں کا بھی شوق ہوتا ہے پہلی دوسری تیسری سب کے اندر آنے کا. تو جیسے جماعت کھڑے ہوتے ہیں تو ویسے ہم بچوں کے ساتھ بہیو کرتے ہیں جیسے بڑا آتنکوادی آ گیا ہو، بڑا مجرم آ گیا، فوراً اس کو جھٹکے سے ایک دم کونے میں ڈال دیں گے. اس کو ترنت اس کو اٹھا کے یہاں سے پہلے سفر میں اس کو پیچھے کیا، دوسرے اس کو پیچھے، تو ایسے ایسے کندھے پکڑ کھینچتے کھینچتے اس کو ایک دم کونے میں سٹا دیے. حالانکہ بیچارہ بچہ بہت پہلے آیا تھا، آدھا گھنٹہ پہلے، آپ سے آدھا گھنٹہ پہلے آ کے سب کے اندر اپنی جگہ سنبھال لیا تھا، اور ہم نے اس کو پیچھے کر دیے. اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اب بچے دو قسم کے ہوتے ہیں، بچے دو قسم کے ہوتے ہیں. آپ نے میرے بچوں کو دیکھا ہوگا، عبداللہ بھی ہے، یحییٰ بھی ہے. ایک ہے 10 سال کا ہے، ایک تقریباً 5-6 سال کا ہے. چھوٹا بچہ ہے جیسے یحییٰ نے اتنا، تو ہم اس کو پیچھے کر سکتے ہیں، ہم اس کو پیچھے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ نہ سمجھے ہمارے بیچ میں کھڑا بھی کریں گے تو بھی وہ کبھی ادھر دیکھے گا کبھی ادھر دیکھے گا، تو ہماری نماز کے خلل واقع ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے. تو ہم ایسے چھوٹے بچوں ہوں تو ہم ان کو پیچھے کر دیں گے، لیکن اس کو بھی کسی اور کے بچے کو بھی اپنا بچہ سمجھتے ہوئے پیچھے کرے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کچرے کا کچرا ہے اس کو صاف کر رہا ہے، ایسا نہیں. میرے محترم دوستوں، مسجد میں آتے ہیں بچے ہیں تو ان کے ساتھ پیار کا معاملہ ہے، محبت کا اظہار ہے ان کے ساتھ. کیوں محبت کا اظہار کرنا ہے؟ کہ آج ہماری نسل دین سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے، ہماری نسل دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنی نسل کو اپنی دین سے قریب کرنا ہے. اور دین سے قریب میں مسجدوں سے، ائمہ کرام سے، علماء کرام سے، حفاظ سے، دینی مدارس سے قریب کرنا ہے. اور قریب کیسے ہوں گے؟ یہ ہمارے دھکے کھلانے سے نہیں. میرے محترم دوست، مسجد میں آنا جتنا پیار دے کہ ایک بار آیا ہے آج اکیلا تو کل 2 کو لے کے آتا ہے، کل 2 آئیں گے ہم ان کو اتنا پیار دے کہ وہ 2 کل 4 کو لے کے آتا ہے. اور اگر چھوٹے بچے نہیں آ رہے تو ان کو بھی آنے دیجیے. جگہ نہیں ہے مسجد میں، ماشاء اللہ مسجد بہت وسیع ہے، پہلا مالا ہے، دوسرا مالا ہے، نیکسٹ مالا ہے. ہم ان کو پیار محبت سے ان کے جگہ بتا دیں کہ بیٹا آپ لوگ چھوٹے ہیں، آپ لوگ کو یہاں نماز پڑھنا ہے، اتنا محبت سے بتا دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا. اور جہاں تک مسئلہ تھوڑی بہت مستی کرنے کا، شرارت کرنے کا، تو ہم کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ شاید ہم نے بچپن میں جو مستی کی ہے، میں نے وہاں آپ نے کی ہونے کیا، مجھے معلوم ہم نے کتنی مستی کی ہے. تو ہم نے جو مستی کی ہے ایسی آج کے بچے شرارت نہیں کرتے ہیں. ہمارے کچھ دوست ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتے تھے نا تو وہ جیڑیا کہاں جو کیا بولتے ہیں آپ لوگ، لکڑی، وہ لے کے آتے تھے اور پیر سے کھینچتے تھے مسلی کو. ہمارے بچے ایسا نہیں کرتے نا، ایسا نہیں کرتے. مستی تو بچے کریں گے، بچہ ہے تو جو بچہ مستی نہ کرے بچہ ہی نہیں ہو سکتا. ایک مطلب کسی اللہ والے کے پاس ایک صاحب کو جانا تھا، تو چھوٹے بچے کو ساتھ میں لے کے گئے اور بچے کو تاکید کر دیا، بچے کو بالکل تاکید کر دیا کہ ہم دیکھو بھائی اللہ والے کے پاس جا رہے ہیں، وہ بڑے بزرگ ہیں، ایسا ہے وہاں تم کو میں اپنے ساتھ وہاں لے جا رہا ہوں، لیکن خبردار وہاں جا کر کچھ بھی حرکت مت کرنا، بالکل خاموشی سے بیٹھے رہنا، کچھ بھی مت کرنا، ذرا اپنا ہاتھ تک مت ہلانا. دیکھا بچہ تھا، ابا نے اس کو تنبیہ کر دی تھی. وہاں اللہ والے کے پاس گئے اور وہاں جا کے کافی دیر بیٹھنا ہوا. تو اللہ والے ہوتے ہیں، دیکھا بچہ بھی ساتھ میں ایک دم خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے. تو کہنے لگے تم بچے کو لے کر آئے ہو فرشتے کو ساتھ میں لے کر آیا ہو، فرشتے کو لے کر آیا ہو، فرشتے کو ساتھ میں لے کے آیا ہو. بولے حضرت میرا ہی بچہ ہے. بولے بچہ ہے لیکن بچے کی اس کی جو فطرت ہوتی ہے تم نے اس کی فطرت کو معدوم کر دیا ہے، تم نے اس کی فطرت کو دبا دیا ہے. اس کی فطرت تو ہے مستی کرنا، وہ کچھ نہ کوئی الٹی سلٹی حرکتیں کرے گا ہی کرے گا. تم نے اس کے وہ سختی کی وجہ سے اس کی فطرت کو، جو اس کی طبعی فطرت ہے ان فطرتوں کو دبا دیا ہے. بچوں پر ایسا ظلم مت کیا کرو، بچوں کے اوپر ایسا ظلم مت کیا کرو. تو میرے محترم دوستو، یہ بچے کی فطرت ہے. تو یہ میں بتا دیا بچے جو 4-5 سال کے ہیں، 6 سال کے، ان کی عمر بتایا کہ ان کو پیار محبت سے سائڈ میں کر لے. اور جو بچے 8-10 سال کے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا بیٹا خاموش، نماز پڑھی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور چپ چاپ نماز پڑھو. تو جو بچے ایسے ہیں کہ ہمارے ایسا اشارہ کرنے کی وجہ سے خاموشی سے ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کو محبت کے ساتھ ہمارے بیچوں بیچ کھڑا کرو، ہماری صفوں کے اندر کھڑا کرو. جیسا سامنے بچہ بیٹھا ہے، اتنا بڑا بچہ ہے کہ ہماری بات کو مان سکتا ہے، تو ایسے بچوں کو پہلی دوسری تیسری چیز سے صفے میں کھڑا کرو، تاکہ وہ بچے ہماری نمازوں کو دیکھ کر نمازیں پڑھنا سیکھیں، نمازیں پڑھنا سیکھیں. تو میرے محترم دوستوں، یہ تو کچھ باتیں تھی
اپنی مسجد کے متعلق اور ہر مسجد کے متعلق ہم بچوں کے ساتھ، آج تو کیسا ہے بچہ تقریباً 10 12 14 15 سال کا ہوتا ہے، 15 سال سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہم اٹھا کے ڈائریکٹ پیچھے کونے میں ڈال دیتے ہیں. تو ہمارا ہلکی سے دیکھو نہیں ہونا چاہیے، ہمارا بچوں کا ایسا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے. اگر چھوٹے بچے بھی ہو تو ہم ان کو بھی اپنا بچہ سمجھتے ہوئے پیار محبت کے ساتھ میں کسی ایک کونے میں کر لیں. اور مجھے جو اصل ٹاپک بات کرنی تھی نماز سے طریقہ وغیرہ میں پریکٹیکل بتانے والا تھا، وہ تو وقت ہو چکا ہے. اب زیادہ بھی کھینچوں گا تو پھر آپ لوگ بھی تنگ ہو جائیں گے. اس کے لیے انشاءاللہ امید کوشش کروں انشاءاللہ اگلی جمعہ میں انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو بھی ہوگی اور نماز کا پریکٹیکل طریقہ بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا. بس دعا کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہیں سے باتوں پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز کے بعد بچہ مسجد کے بعد انشاءاللہ سب ساتھی بھی دے گا، سب سارے